رئیس الحفاظ حافظ کفایت حسین شکارپوری۔ حافظ کفایت حسین سن 1316 ہجری بمطابق 1898 عیسوی میں سرزمین شکارپور ضلع بلند شہر پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ ان کو فرزند نرینہ عطا فرمائے گا تو اس کو امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب موصوف کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی تو اس بچے کا نام کفایت حسین رکھا اور آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا۔ حافظ کفایت حسین نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن شکارپور کے مدرسہ احسن المدارس میں حاصل کی۔ آپ نے قرآن مجید کے 10 پارے حافظ مہدی حسن کی شاگردی میں حفظ کیے اور سن 1909 عیسوی میں پورا قرآن مجید حافظ غلام حسین کے ذریعے حفظ کیا۔ سن 1910 عیسوی میں درس تجوید اور قراءت قرآن مجید کے لیے مدرسہ منصبیہ عربی کالج میرٹھ کا رخ کیا۔ وہاں پر 3 مہینے کی سکونت کے دوران حافظ فیاض حسین سے قراءت اور تجوید سیکھی اور اپنے وطن واپس آ گئے۔ اسی سال اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ کا رخ کیا اور مدرسہ نازمیہ میں رہ کر جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1918 عیسوی میں مدرسہ نازمیہ سے ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی اور اسی سال ہائی اسکول لکھنؤ میں استاد کی حیثیت سے منتخب کر لیے گئے۔ موصوف نے 1919 عیسوی میں مدرسۃ الواعظین میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے تبلیغ دین کے لیے پشاور کا رخ کیا اور وہاں 2 سال تبلیغ دین کے فرائض انجام دیے۔ نجم الملت آیت اللہ نجم الحسن حافظ کفایت حسین کی خدمات سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو خاص سند سے نوازا۔ حافظ صاحب سن 1925 عیسوی میں کورم ایجنسی کے قاضی مقرر ہوئے۔ اہل پشاور اور اطراف و اکناف کے لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے کیونکہ آپ ان لوگوں کے درمیان انہی کی زبان پشتو میں مجالس پڑھتے تھے۔ حافظ کفایت حسین ہمدردی اور انکساری کا مجسمہ تھے۔ آپ اس قدر منکسر المزاج تھے۔ ایک نانوائی نے آپ سے کہا کہ میں ایک مدت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے آتے ہیں، آج آپ کو بہانے کی مہلت نہیں دوں گا، لہٰذا آپ میری دعوت کو قبول فرمائیے۔ آپ فوراً ہی تندور کے پاس بیٹھ گئے۔ نانوائی نے کھانے کے لیے چنے کی دال اور روٹی پیش کی۔ آپ نے وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لوگ آپ کے اس عمل سے بہت حیرت زدہ ہوئے۔ کفایت حسین صاحب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے خطیب بھی تھے۔ آپ کا بیان فلسفہ اور آیات قرآنی پر مشتمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ علم دوست اہل سنت بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ اہل سنت اور اہل تشیع علم تجوید، حفظ، قراءت، تفسیر اور علوم قرآن میں آپ کی علمی صلاحیت کے قائل تھے۔ آپ دوران تلاوت سلام کا جواب دے کر تسلسل اور روانی کے ساتھ تلاوت کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ تلاوت کی روانی اتنی زیادہ تھی کہ 1 گھنٹے میں 5 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ہر روز نصف قرآن اور ماہ رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نے لکھنؤ، اٹاوہ، شکارپور، میرٹھ اور حیدرآباد وغیرہ کی قرآنی محفلوں میں شرکت کی اور تمام لوگوں سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ سن 1925 عیسوی میں مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اور دوسرے علماء اہل سنت نے بھی دعویٰ کیا کہ اہل تشیع میں حافظ نہیں پائے جاتے، لہٰذا حافظ کفایت حسین نے ایک محفل میں اس طرح تلاوت کی کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، خطیب جامع مسجد اہل حدیث اور مولانا محمد شاہ حنفی یہ تحریر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا نظریہ باطل ہو گیا۔ موصوف کی اس شان و شوکت کو آزاد قبائل برداشت نہیں کر پائے اور آپ سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن حافظ صاحب ایک باغیچے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے باغیچے میں داخل ہوا اور سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سجدے میں گئے اس نے گولی چلانا چاہی لیکن اس کے ہاتھ
کانپنے لگے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب مجبور ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو حافظ صاحب کے قدموں میں گرا دیا اور آپ نے اس کو کھانا اور پیسے دے کر خدا حافظ کر دیا۔ سن 1934 عیسوی میں نجم العلماء کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پارا چنار سے استعفیٰ دے کر تبلیغ کے لیے شمال سے مغرب کی طرف چلے گئے اور پنجاب میں اوقاف کے نائب متولی منتخب ہوئے۔ نجم الملت نے معقولات کی تدریس کے لیے آپ کو دعوت نامہ بھیجا اور ثالث النیرین کے لقب سے نوازا۔ کئی سال کتاب التصریح، ملا حسن شمس بازیغہ، شرح تجرید اور عماد الاسلام کی تدریس کی، جس کے سبب آپ کی صلاحیت کے چرچے ہونے لگے۔ سن 1964 عیسوی میں نواب رضا علی خان نے ایک کمیٹی بنائی۔ موصوف بھی اس کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے اور وہاں سے لاہور تشریف لے گئے۔ پاکستان میں ہندوستانی مہاجرین کے لیے ایک مرکزی شخصیت بن کر ابھرے اور سن 1948 عیسوی میں آپ نے ادارہ حقوق شیعہ کی بنیاد ڈالی۔ حکومت پاکستان نے سن 1957 عیسوی میں قوانین اسلامی کے اجرا کے لیے کمیٹی تشکیل دی تو حافظ صاحب کو بھی اس کا رکن بنایا۔ موصوف نے سن 1964 عیسوی میں حج بیت اللہ کے غرض سے کراچی کا رخ کیا۔ جیسے ہی کراچی پہنچے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ سفر حج ملتوی کرنا پڑا۔ سن 1966 عیسوی میں بیماری کے باوجود زیارت کے غرض سے عازم نجف اشرف ہوئے اور وہاں آیت اللہ محسن الحکیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے خاص طبیب سے آپ کا علاج کرایا۔ سن 1968 عیسوی میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ نواب مظفر علی نے علاج کی بہت کوشش کی لیکن صحت یاب نہ ہو سکی۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب 1388 ہجری بمطابق 15 اپریل سن 1968 عیسوی بروز پنجشنبہ غروب ہو گیا اور اگلے روز مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ لاہور کے قدیمی امام بارگاہ گام شاہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔